حضور علیہ السلام پر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے تو اسلام کی شوکت کو 4 چاند لگ گئے اور کفر کے گھر صف ماتم بچھ گئی۔ مسلمانوں کی تعداد ابھی بہت تھوڑی تھی اور مسلمان اپنے فرائض کی ادائیگی نہ کر سکتے تھے، مگر حضرت عمر کے داخل اسلام ہوتے ہی مسلمانوں میں ایک خاص جذبہ پیدا ہو گیا اور حضرت عمر نے ایک دن عرض کی، یا رسول اللہ، ہم دین حق پر ہیں اور کفار باطل پر، تو ہم اپنے دین کو کیوں چھپائیں؟ یا رسول اللہ، مجھے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو دین برحق کے ساتھ بھیجا ہے، مجھ سے وہ مجلس کبھی باقی نہیں رہ سکتی جس میں کفر کی مدد کے لیے نہ بیٹھا تھا، مگر اب اسلام کے اظہار و امداد کے لیے ضرور بیٹھوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ آپ خانہ کعبہ کے ارد گرد گھوم رہے تھے، کلمہ شریف زور زور سے پڑھ رہے تھے۔ مشرکین مکہ یہ دیکھ کر آپ پر جھپٹ پڑے اور سب نے مل کر حملہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تنہا سب کا مقابلہ کیا۔ ان میں سے ایک مشرک کو گرا کر اس کے سینے پر چڑھ کر اپنی دونوں انگلیاں اس کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ جو ہی وہ چیخا، تمام مشرکین خوف سے بھاگ گئے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے علی الاعلان ہر مجلس میں آواز حق بلند کی اور کفار کو چیلنج دیا کہ جو شخص نبی برحق یا دین حق کی مخالفت کرے گا، میری تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، کوئی مجلس باقی نہیں رہی جس میں میں نے اعلان حق نہ کر دیا ہو۔ یہ سن کر حضور بہت خوش ہوئے، اعلان حق نہ کر دیا ہو۔ کعبہ کی طرف چلے۔ حضور صلی اللہ اب کے آگے آگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چلے جاتے تھے، طرف چلے، پیچھے آپ کے آگے آگے حضرت تو حمزہ حضرت رضی عمر رضی اللہ اللہ عنہ چلے جاتے تھے، پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ آپ نے خانہ کعبہ کا اعلانیہ طواف کیا اور مسلمانوں نے کھلم کھلا نماز پڑھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، تو یہ ساری برکتیں حضور کی تھیں، مگر ان کا ظہور حضرت عمر کے وجود سے ہوا۔ پھر جسے حضرت عمر سے کوئی شکایت ہے تو گویا اسے غلبہ اسلام ہی سے شکایت ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔